وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے ایک بیان کو استعمال کرتے ہوئے آزادی خور اور میڈیا کش پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جسٹیفائی کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس طرح کے آرمی چیف نے فرمایا کہ فیک نیوز اور ہیجان پھیلانے والا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، لہٰذا ہم یہ اتھارٹی لے کے آ رہے ہیں جس کو تمام میڈیا باڈیز نے کنڈیم کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، تمام میڈیا ہاؤسز نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، جس کو پاکستان بار کونسل نے ریجیکٹ کیا ہے، جس کو پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ریجیکٹ کیا ہے، اور پاکستان کی جتنی سول سوسائٹی کے ممبران ہیں انہیں اس اتھارٹی کو میڈیا کے خلاف اور آزادی سے بات کرنے کے حق کے خلاف ایک بدترین سازش قرار دی ہے، اس کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کسی آئین کا حوالہ نہیں دیا، کسی قانون کا حوالہ نہیں دیا، کسی منطق کا حوالہ نہیں دیا، انہوں نے آرمی چیف کے ایک بیان کا حوالہ دیا تاکہ اس کو استعمال کر کے یہ جو گھنونا قدم ہے اس کو جسٹیفائی کر پائیں۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ وہ آئین و قانون کے بجائے، منطق کے بجائے آرمی چیف کو کوٹ کر کے اپنے اقدامات کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آرمی چیف نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ضمن میں یہ بات کی تھی یا عمومی بات کی تھی، یوم دفاع کا موقع ہو یا جہاں پر بھی آرمی چیف کو بولنے کا موقع ملے، روایتی طور پر تمام آرمی چیفز ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ آج کل بہرحال 5th جنریشن وارفیئر کا نیا لفظ آ گیا ہے تو وہ اس میں اضافہ آپ کو لگتا ہے، لیکن اگر آپ ماضی کی تمام تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، چندے کا میں نے موازنہ کیا تو سال ہر سال سے میڈیا کے ذریعے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ خطرہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ طاری رہتا ہے، تو یہ ایک روایتی قسم کا بیان تھا، لیکن فواد چودھری نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے فوج کے سربراہ کی اتھارٹی کا ایک چھاتا کریٹ کیا اور اس کے نیچے اپنی پالیسی جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی پالیسی کیسے چلاتے ہیں، اس حکومت کے اندر طاقت کہاں سے حاصل کی جاتی ہے۔ حوالے آئین اور قانون کے بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں منتخب شخص ہوں اور میں وزیر ہوں لہٰذا میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے اندر بڑا وزن ہے لہٰذا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ملنی چاہیے، نہیں، اس میں سے کوئی بھی منطق یہ حوالہ استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے حوالہ کیا استعمال کرنا کہ فوجی نے کہہ دیا، آرمی چیف نے کہہ دیا، تو اس سے آپ کو ان کی ذہنی ساخت کا بھی پتہ چلے گا، ان کی سیاست کا بھی پتہ چلے گا، اور جو ان کا سیاسی وزن ہے اس کا بھی پتہ چلے گا۔ اور صرف وہی نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں جب بھی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ اشارہ کرتے ہیں جی کہ میں دراصل ان کی بات دہرا رہا ہوں، پتہ چلے کہ اس طرح کرنے سے تو پتہ نہیں جو بات وہ کر رہے ہیں اس کے اندر کتنا وزن پڑ جاتا ہے۔ تو فوج کے نام کو استعمال کر کے اپنے اقدامات کو جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں فوج کی اپنی بڑی تضحیک ہے۔ آرمی چیف کے بیانات کو موڑ توڑ کر استعمال کر کے اپنے گھنونے اقدامات کو جسٹیفائی کرنا وہ بھی آرمی چیف کے بیانات کی تضحیک ہے۔ میرے خیال میں اس کا بھی نوٹس ہونا چاہیے کہ بیان ہم کس کانٹیکس میں دے رہے ہیں اور استعمال آپ کس کانٹیکس میں کر رہے ہیں۔ لیکن مفروضہ یہ بنا لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر واقعتاً زرد صحافت ہو رہی ہے، غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، فیک نیوز چل رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر فیک نیوز چل رہی ہے، پاکستان کے اندر غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، پاکستان کے اندر گمراہ کن پروپیگنڈا جاری ہے، پاکستان کے اندر غلط اعداد و شمار آپ کو دیے جاتے ہیں، پاکستان کے اندر آپ کو ذہنی کوفت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان ذہنی کوفت میں مبتلا کرنے والی خبروں، غلط معلومات کے اعداد و شمار دیکھیں تو اس کا منبع اور مخرج جو ہے آپ کو حکومت کے اعداد و شمار نظر آئیں گے، حکومت کے بیانات نظر آئیں گے، حکومت کی پالیسیاں نظر آئیں گی۔ جتنی فیک خبریں حکومت کے اعداد و شمار سے بنتی ہیں اتنی فیک خبریں جو ہیں وہ باہر سے بیٹھے ہوئے جو میڈیا کے اوپر وارداتیں کرنے والے ہیں، ہمارے دشمنوں کے جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ بھی نہیں کرتے۔ جتنی گمراہ کن پالیسیاں جو لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا کرتی ہیں، جتنے جھوٹ اور غلط وعدے حکومت کے ذرائع سے آپ کے سامنے آتے ہیں، اتنے شاید کسی دشمن کی پلاننگ سے بھی سامنے نہیں آتی ہو۔ تو بالکل یہ خبریں چلتی ہیں، لیکن اس کا مخرج جو ہے وہ حکومتی زد صحافت ہے جس کو وہ بہت دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی ایک خوش فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑے پیمانے پر یہ واردات جو ہے وہ حکومتی سورسز سے ہوتی ہے۔ دوسری بات، جو بدترین ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں جس سے معاشرے کے اندر خلفشار پھیلتا ہے، جس کے اندر معاشرے کے اندر ذہنی کوفت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ
ان کا origin جو ہے کہاں پہ جاتا ہے. جو گالم گلوچ کا کلچر ہے, جو ذلیل کرنے کا کلچر ہے, جو دوسرے کے اوپر غلاظت پھینکنے کا کلچر ہے, جو کسی بھی معاشرے کی اخلاقی تباہی کا باعث بنتا ہے, وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. جو بیانات ہیں جس کے ذریعے قوم کے اخلاقی معیار کو مزید پست کیا گیا ہے, وہ سیاسی پلیٹ فارم سے کن کی طرف سے جاری ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ نے اخلاقیات کی جڑیں کھوکھلی ہوتے دیکھنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ خبریں کہاں سے جنریٹ ہو گئی ہیں. اب یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے کہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں, تو ہمارا خیال ہے کہ یہ بالکل چلتی ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی جڑیں جس وقت حقیقت میں کھوکھلی ہوئی تھی اور ملک دو لخت ہو گیا تھا, تو اس وقت میڈیا موجود نہیں تھا, اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا موجود نہیں تھا ماں سوائے چند ایک اخبارات کے. اس وقت ٹیلی ویژن موجود نہیں تھا, اس وقت واٹس ایپ موجود تو بالکل ہی نہیں تھا, اس وقت ٹویٹر تو بالکل بھی موجود نہیں تھا, اس وقت تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لمحے کے اندر آپ ملینز آف فالورز حاصل کر سکیں گے, ان تک پیغام پہنچا سکیں گے. تو وہ بالکل ایک زمانہ تھا جو جدید ٹیکنالوجی سے پہلے کا زمانہ تھا. تو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی ہوئیں اور پاکستان دو لخت ہو گیا. وہ کسی دشمن نے میڈیا واردات کے ذریعے تو نہیں کیا گیا تھا. 2002 سے پہلے تک جب تک میڈیا پاکستان میں ٹیلی ویژن پرائیویٹ سیکٹر نہیں آیا تھا, تو تب تک پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا. 2002 سے پہلے جب پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں تھا اور پاکستان کے صرف اخبارات ہی موجود تھے, اس وقت تک پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. پاکستان کے اندر کیا منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر نہیں چڑھایا گیا, پاکستان کے اندر کیا ایتھنک کلیشز نہیں ہوئے, پاکستان کے اندر کیا دہشت گردی نہیں ہوئی, پاکستان کے اندر کیا ملٹری کوز نہیں ہوئے, کیا مذہبی منافرت نہیں پھیلی جب میڈیا موجود نہیں تھا. تو میں آرگومنٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اب جو حالات بن رہے ہیں وہ بالخصوص ایک ایسی زرد صحافت کی وجہ سے بن رہے ہیں جو دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے, تو یہ مانتے ہوئے کہ ایک فریکشن جو ہے پاکستان کی عمومی صحافت کا, اس کے اندر کوئی حصہ آتا ہوگا زرد صحافت کا, لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ پاکستان کی جڑیں جو ہیں وہ معلومات کے ذریعے کھوکھلی کی جا رہی ہیں, تو بحد احترام ان سے اتفاق نہیں کروں گا. پاکستان کی جڑیں بری معیشت کے ذریعے کھوکھلی ہوئی ہیں, پاکستان کی جڑیں آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے کھوکھلی ہوئی ہیں, پاکستان کی جڑیں ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑوانے کی وجہ سے کھوکھلی ہوئی ہیں, پاکستان کی جڑیں ایک ایسی سیاسی پود کے ذریعے کھوکھلی کی گئی ہیں جن کا اور کوئی مقصد نہیں ہے ماں سوائے مال بنانا, طاقت کو استعمال کرنا اور انٹ شنٹ باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا. یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوئی ہیں. اگر کہیں پر زرد صحافت ہو رہی ہے تو وہ حکومتی حلقوں کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو وہاں پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر کہیں سے جڑیں کھوکھلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو پاکستان کے عوام کے اس یقین کے حوالے سے کھوکھلی ہو رہی ہیں جو جمہوریت کے ذریعے ان کو اس ریاست کے انتظام کے اوپر ہونا چاہیے, اور وہ نہیں ہو رہا. جب آپ عوام کو غریب کر دیتے ہیں, جب آپ ان کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں, جب ان کی نوکریاں چلی جاتی ہیں تو جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں. جب آپ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ کھو دیتے ہیں, تطہیر نہیں ہو سکتی, تصحیح نہیں ہو سکتی, تو جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں. تو زرد صحافت سے اصل میں ان کو ڈر نہیں لگتا, زبردست صحافت سے ان کو ڈر لگتا ہے. تو زبردست صحافت کرنے والے کم رہ گئے ہیں لیکن جاری ہے, اور زرد صحافت کے کرنے والے جو ہیں وہ آفیشیل ٹوپیاں پہن کر زرد صحافت کیے جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب جس اتھارٹی کو لے کے آنا چاہتے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ان کو آرمی چیف کے بیانات کو موڑ توڑ کر بیان نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کیا اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ آرمی چیف کے بیان کے حوالے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی لاجک نہیں ہے کہ اس بدترین سازش کو, اس سخت ترین قدم کو اور آزادی کش انیشیٹو کو وہ جسٹیفائی کر پائیں. یہ حوالہ دینے سے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی معتبر نہیں ہو جاتی, بلکہ آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ کتنا کمزور اور کتنا خطرناک انیشیٹو ہے کہ جب منسٹرز بھاگ دوڑ کر کے ہر بیان کو کوٹ کرتے ہوئے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ایک کمزور اور خطرناک انیشیٹو ہے جس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے اور کسی قانون اور آئین کے اندر اس کی جڑ نہیں ہے.